السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المدين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگردہ ابو بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکشتہ راد و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارونی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوء ماں اے اشرف زمان زمانہ مدد نما درہائے بستہ راز کلید کرم کشا۔ نور بنت نور زوج نور ام نور نور۔ امام اہل سنت فاضل بریلی امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کے یہ ایک شعر ہی کے بعد اگر کچھ نہ کہا جائے تب بھی شان فاطمہ کو اتنا اس ایک شعر میں بیان کر دیا کہ پھر آگے اگر کچھ نہ بھی کہا جائے تب بھی شان فاطمہ ظاہر ہوتی ہے۔ بس سمجھنے کی ذرا ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ نور بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رے لمعہ نور کا نور مطلق کی کنیز اللہ رے لمعہ نور کا سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ یعنی جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام یعنی جان احمد کی راحت پر لاکھوں سلام۔ آئیے حضرات سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش کرے اور پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلو علیہ سرمدا صلو علیہ دائما صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج رمضان المبارکہ کی 3 تاریخ کی رات ہے اور چونکہ اسی دن حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زکیہ غیر معلمہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے، اس لیے آج کی یہ مختصر سی محفل پاک ان کی
بارگاہ اقدس میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے رکھی گئی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہم الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں اپنی بات کا کچھ آغاز کروں اور شان سیدہ شہزادی کونین بیان کروں، اس سے قبل ایک چھوٹی سی بات آپ حضرات کے گوشے ذہن کر دوں۔ اپنے اپنے من میں اپنی اپنی نیک اچھاؤں کو لے آنا، اس لیے کہ جہاں ذکر شہزادی کونین ہوتا ہے وہاں مرادیں ہمیشہ برلاتی ہیں۔ اگر چاہتے یہ ہو کہ کوئی ایسی دعا ہے جو قبول نہیں ہوتی، کوئی ایسی مراد ہے جو گہرے مراد کو نہیں پہنچ رہی ہے، تو اپنے اپنے منوں میں وہ اچھائیں لے آؤ، پھر دیکھیں کمال ذکر سیدہ فاطمہ زہرا کا۔ انشاءاللہ میرا ایمان و وجدان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور ہر نیک کام کو پورا فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بہت ہی مختصر سا وقت ہے ہمارے پاس، اس میں شہزادی کونین کا ذکر کرنا ہے۔ یاد رکھے حال تو یہ ہے کہ ان کی ثنا کبھی ممکن نہ ہوئی تھی نہ ہوگی، نہ کوئی کما حق جیسی وہ شان رکھتے ہیں نا ویسی کوئی شان بیان کر سکے، یہ نہ کبھی پہلے ممکن ہوا تھا اور نہ اب ممکن ہے اور نہ پھر کبھی ممکن ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اور ممکن بھی بھلا کیسے ہو؟ بڑی ایک چھوٹی سی بات ہے، اگر اسی کو کوئی سمجھا دے تو بہت بڑی چیز ہے کہ آؤ سلام کرے ہم اس آستانے کو، آؤ سلام کرے ہم اس آستانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو۔ کوئی شان حسین نہ سمجھ سکا تو جس نے حسین کو پال کر دیا تھا وہ سیدہ شہزادی کونین سیدہ فاطمہ زہرا کی شان کو کوئی بھلا کیا سمجھ سکے گا؟ آؤ میں کچھ خراج عقیدت اس نیت سے پیش کروں کہ ان کا تذکرہ اگر کر لیا جائے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا سے تھی، تو اسی نیت کے ساتھ کچھ تذکرہ ہو جائے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہوگی، ان کی شہزادی کا ذکر ہم کریں گے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رحمتوں کی بارشیں ہم پر اللہ برسائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بڑے مختصر سے وقت میں اختصار کے ساتھ بڑی چھوٹی باتیں لیکن بڑی جامع باتیں، مقام سیدہ کونین، ویسے ممکن تو نہیں کہ کما حق سمجھا سکے، لیکن ذہن میں کچھ خاکے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ اور شہزادی کونین کی بات ہے، کیونکہ عام شہزادیاں جب ہوتی ہے تو بات کرنے میں سنبھلنا پڑتا ہے، یہ تو پھر بھی وہ شہزادی ہے جس کا کوئی جواب نہیں۔ اللہ نے کیا مقام اور کیا مرتبہ عطا فرمایا اے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو، اس کا اندازہ صرف ایک چھوٹا سا اندازہ لگانا ہے، کما حقہ بات نہیں کرتا، صرف ایک اندازہ اس بات سے ہم لگا سکتے ہیں۔ جب ہم نے احادیث کا مطالعہ کیا تو ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کے گھر بیٹی بھیجتا ہے نا تو وہ باپ کے لیے رحمت بن کر تشریف لاتی ہے نا، یہ مسلمہ حقیقت حدیث پاک ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے، بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے۔ اب اگر زیادہ نہ طول دوں نا، بات لمبی ہو سکتی ہے، لیکن میں بڑے اختصار کے ساتھ صرف اہم پوائنٹ کو بیان کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا، ذرا توجہ سے سننا۔
بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ اب اگر میں کیا کہوں، اس سیدائے کونین کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا کہ جس کے تعلق سے قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے اس رحمت للعالمین کے لیے اب شہزادی کونین کو رحمت بنا کر بھیجا، جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کر تشریف لے آئے، اس کا نام سیدہ فاطمہ زہرا ہے۔ اس کا نام سیدہ فاطمہ زہرا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ذرا توجہ کر کے بات کو سننا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے۔ گویا حدیث پاک ہمیں بتا رہی ہے کہ جب بندہ بیوی لے کر آتا ہے تو بیوی اس کے لیے آدھے ایمان کا درجہ رکھتی ہے۔ توجہ کرنا، حدیث پاک بڑی مشہور ہے، اس لیے میں تشریحات کی طرف نہیں جانا چاہتا، صرف اشاروں کی زبان میں کچھ خاکہ شان سیدہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں اتارتا چلوں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بیوی شوہر کے لیے آدھا ایمان بنتی ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر نیک بیوی مل جائے تو وہ شوہر کے لیے دنیا میں جنت بنتی ہے، یہ رسول اللہ کی حدیث پاک ہے۔ جب میں ان احادیث کو پڑھ کر سیدہ کونین سیدہ پاک کے گھر کی طرف نظر دوڑاتا ہوں تو حیرت کی انتہا نہیں رہتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی کسوٹی بتایا اور کہا تھا علی جو تجھ سے محبت کرے وہ مومن، جو تجھ سے بغض رکھے وہ کافر، وہ منافق بن جائے۔ ارے جو ایمان کی کسوٹی ہے، بلکہ ایک حدیث پاک میں مصطفیٰ نے آ کے پڑھ کر ارشاد فرمایا علی تجھے اللہ نے کل ایمان بنا کر بھیجا ہے۔ ارے جو کامل ایمان بن کر تشریف لایا اس کے آدھے ایمان کا نام سیدہ فاطمہ ہے، اس کے آدھے ایمان کا نام سیدہ فاطمہ ہے، جو خود ایمان بن کر تشریف لایا تھا، جو خود ایمان کی کسوٹی بن کر تشریف لایا تھا۔ اللہ 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 اللہ، جب میں سیدہ کے گھرانے کی طرف دیکھتا ہوں تو حیرت اس بات پر ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک حضور فرماتے ہیں کہ جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ اکبر، جب کائنات میں نظر دوڑائے نا، کوئی ماں اتنی مبارک ہوتی ہے کہ اس کے قدموں تلے غریب نواز کی جنت ہوتی ہے، کوئی ماں اتنی مبارک ہوتی ہے اس کے قدموں تلے غوث ثقلین کی جنت ہوتی ہے، لیکن قربان جاؤں سیدہ طیبہ تیری شان پر، اللہ اکبر اللہ اکبر، جس کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جنہیں جنت کا سردار بنایا گیا، ان کی جنت کو سمیٹ کر تیرے قدموں تلے رکھا گیا۔ کیا شان بیان کروں میں سیدہ کونین کی کہ جن کے قدموں تلے جنت ان کی ہے، جو کائنات کے جنتیوں کے سردار ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ذرا اب تصور کرتے چلے جائیں، کیا کوئی ہے ایسا جو مقام فاطمہ سمجھ سکے؟ ہاں وہ رحمت للعالمین ہے، وہ زوج مولا کائنات ہے، وہ کل ایمان کا آدھا ایمان ہے، وہ ایمان کی جان کا ایمان بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس لیے مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں یا فاطمہ تو بضعۃ منی، اے فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جب اس حدیث پر محدثین پہنچے تو علامہ عبدالحق محدث دہلوی جیسے اور دیگر بڑے بڑے علامہ جلال الدین سیوطی جیسے محدثین پکار کر کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں جتنوں کو بھیجا، کوئی عورت سیدہ فاطمہ زہرا کے مقابل نہیں آئی۔ حتیٰ کہ کسی نے پوچھا تھا نا تو ایک محدث نے اپنے جواب میں اس کے جواب میں کہا تھا سنو،
کیا خیال ہے تمہارا اس بات کی طرف، کیا خیال ہے تمہارا اس بات کی طرف کہ ہے تو وہ سیدہ فاطمہ کی امی جسے دنیا خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہے تو وہ سیدہ کی امی جسے دنیا خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہے، لیکن حال یہ ہے نبی فرماتے یا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ جگر کا ٹکڑا ہے، تو جو نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے اس سے افضل اس کی امی تک نہیں ہو سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ علماء محدثین کے ایک بڑا گروہ اس بات پر متفق ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا اماں خدیجۃ الکبریٰ سے بھی افضل ہے، اماں عائشہ صدیقہ سے بھی افضل ہے، اور وہ جس کی پاک دامنی کو، وہ جس کے بطول ہونے کو قرآن بیان کرتا ہے، جناب مریم میری ماں فاطمہ ان سے بھی افضل ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ذرا غور کریں، نسبتیں کتنی بلند و بالا ہیں۔ باپ سید الانبیاء، شوہر سید الاولیاء، بیٹے سید الشہداء، اور خود سیدۃ النساء للجنہ۔ یہ شان نہ اس سے پہلے کبھی کسی کو ملی، نہ اس کے بعد کبھی کسی کو ملے گی۔ کوئی نبی کی بیٹی بنی تو پھر اسے شوہر ایسا نہ ملا، کسی کو شوہر ایسا ملا تو نبی کی بیٹا ہو بیٹی ہونا نصیب نہ ہوا، کسی کو دونوں ملا تو بیٹے ایسے میسر نہ آئے، بیٹے ایسے میسر نہ آئے۔ کسی کو کچھ بھی ملا ہو لیکن یہ شان تو کسی کو نہ ملی کہ وہ جنتی عورتوں کے سردار بنے۔ ہاں، یہ شان اگر کسی کی دنیا میں ہے تو وہ میری اماں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جو باتیں پیش کی ہے نا بڑی اختصار سے کی، چند منٹوں میں وہ باتیں پیش کی ہے جو شاید اگر کھول کر بیان کی جائے نا کروڑوں سال بیت جائیں پھر بھی کوئی مرتبہ نہیں سمجھ سکتا۔ ہاں، اس بات کی گہرائی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اس لیے کہ جب ہم نے کائنات کا دورہ کیا نا تو ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو ایسے ہیں کائنات میں جنہیں دنیا کبھی نہ سمجھ سکی، جو ایسے ہیں کائنات میں جنہیں دنیا کبھی نہ سمجھ سکی اور نہ صبح قیامت تک کبھی سمجھ سکے گی، وہ سارے کے سارے ایسے ہیں جو فاطمہ زہرا کی اولاد ہیں۔ وہ سارے کے سارے ایسے۔ اب دیکھ لے تاریخ اٹھا کر، کربلا میں کون ہے، اٹھا کر پڑھے نا بغداد میں کون ہے، دیکھے نا اجمیر معلیٰ میں کون ہے، صابر کلیر کس کی اولاد ہے، وارث دیوا کس کا خون ہے، اٹھا کر تاریخ پڑھے۔ اللہ نے جنہیں مرتبے اتنے بلند و بالا دیے ہیں وہ اولاد فاطمہ بن کر آئے، بلکہ اگر یہاں رک کر یہ کہہ لو کہ اللہ نے سیدہ فاطمہ زہرا کو وہ مقام عطا فرمایا جس مقام کی بلندی کو کبھی کوئی سمجھ نہ سکے گا، اس لیے کہ جب ہم نے اپنے اکابرین کے عقائد کو ٹٹولا ہے تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے علوم، تمام علوم کی وراثت کسی کو ملی ہے وہ علی بعد میں ہے، فاطمہ پہلے نظر آتی ہے۔ علی بعد میں ہے، فاطمہ پہلے نظر آتی ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد غوثیت کبریٰ کا دنیا میں اگر سب سے پہلے مقام و منزل و مرتبہ کسی کو دیا گیا تو وہ سیدہ فاطمہ زہرا کا غوثیت کبریٰ کی سب سے پہلا حقدار سیدہ فاطمہ زہرا ہے، پھر ان سے مولا علی کو ملا، پھر ان سے امام حسن کو، پھر ان سے امام حسین کو، یہ ہوتا ہوا سرکار غوث الاعظم دستگیر تک پہنچا اور قرب قیامت میں امام مہدی کو ملے گا۔ لیکن یہ جو مقام غوثیت کبریٰ ہے نا، اس پر سب سے پہلے فائز ہونے والا اگر کوئی ہے تو اسی ذات کا نام سیدہ فاطمہ زہرا ہے۔ اب ذرا توجہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ زہرا کو کیا شان عطا فرمائی ہے۔ اللہ، محشر کا میدان ہوگا، حشر کا میدان ہوگا،
اچانک کوئی ندا آواز دینے والا آواز دے گا، کہے گا اپنی اپنی نظریں جھکا لو، اپنی اپنی نظریں جھکا لو، تو لوگ حیرت میں ہوں گے، کہیں سارے لوگ جب نظریں جھکائیں گے نا تو پھر عورتوں کا معاملہ آئے گا، عورتیں کہیں گی کیا ہم بھی جھکائیں؟ تو حکم ہوگا ہاں تم بھی اپنی اپنی نظریں جھکا لو۔ ہائے ہائے، اس وقت میری ماں سیدہ فاطمہ زہرا شہزادی رسول اس حال میں تشریف لے آئیں گی، ایک ہاتھ میں زہر آلود کرتا امام حسن مجتبیٰ کا ہوگا، ایک ہاتھ میں خون سے لت پت کرتا امام حسین پاک کا ہوگا، اور دونوں ہاتھوں کے بیچ میں خون سے رنگا ہوا مکٹ مولا کائنات علی المرتضیٰ کا ہوگا۔ اور اس حال میں جب تشریف لے آئیں گی نا، راویوں نے لکھا ہے، الصواعق المحرکہ میں اس بات کو نقل کیا گیا ہے، ہاں جب وہ آئیں گی نا عرش کے قریب پہنچیں گی، عرش کے پائے کو ہاتھ مار کر کہے گی مولا میری فریاد کو سن لے، مولا میری فریاد کو سن لے۔ سیدہ کے آواز میں اتنا درد ہوگا، اللہ اکبر، فرشتے رونے لگیں گے، تمام حوریں رونے لگیں گی، تمام گلما رونے لگیں گے۔ جب یہ حالات ہوں گے، فریاد کو پہنچ اللہ، آ جا اور شہزادی رسول کی فریاد کو سن۔ ابھی اتنی آواز بلند ہوگی، ادھر جبریل روتے روتے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں گے اور آ کر کہیں گے، ادھر جبریل کا آنا، ادھر حال یہ ہوگا، تمام نبی اپنے اپنے تخت کو چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہو جائیں گے، ادھر حکم جبریل آ کر بارگاہ رسالت میں عرض کریں گے، یا رسول اللہ ذرا نظر کیجئے، یا حبیب اللہ نظر کیجئے، جلدی سے جائیے اپنی بیٹی شہزادی رسول کے پاس، اس لیے کہ اگر فاطمہ نے فریاد کر دی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب سے کوئی بچ نہ سکے گا، اللہ کے قہر و غضب سے کوئی بچ نہ سکے گا۔ یا رسول اللہ جائیے، اپنی شہزادی کے پاس جائیے۔ حضور علیہ السلام عرش کے اوپر جہاں تخت پر ہوں گے، نیچے تشریف لے آئیں گے اور اپنی شہزادی کو آ کر کہیں گے، شہزادی اے میری پیاری بیٹی، آج فریاد نہیں کرنی، آج اپنی بات، آج فریاد نہیں کرنی، آج کا دن تو معاف کرنے کا دن ہے بیٹی، آج کا دن تو بھلائی کا دن ہے، آج چل میرے ساتھ آ جا، ایک ہاتھ میں حسین کا کرتا رکھ، ایک ہاتھ میں حسن کا کرتا رکھ۔ بہت سارے مفلس ایسے ہیں جو گناہوں کے انبار لے کر کھڑے ہیں، عرض اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور جا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کر، اے اللہ اگر تو حسین کی قربانی کو قبول کر رہا ہے، اے پروردگار عالم تو چاہتا یہ ہے کہ حسین کی قربانی کا تو مجھے پھل عطا کرے، اگر تو حسن کی قربانی کا پھل عطا کرنا چاہتا ہے، اے میرے پروردگار عالم پھر میرے بابا کی گنہگار امت کو بخش۔ اللہ اللہ، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا غم رلا رہا تھا نا، حضور نوکیلے پتھر پر اپنے پیشانی اقدس کو رکھ کے یا رب حبلی امتی کی 3 دن تک لگاتار صدائیں بلند کر رہے تھے۔ اس وقت جب حضور کے پاس ابو بکر صدیق گئے تو حضور نے کہا تھا، کون صدیق میں نہیں پہچانتا؟ عمر گئے کا کون عمر میں نہیں پہچانتا؟ عثمان کو کہا کون عثمان میں نہیں پہچانتا؟ حتیٰ کہ مولا علی سے کہا کون علی میں نہیں پہچانتا؟ کسی کو نہیں پہچانا۔ اما فاطمہ زہرا آئی، سیدہ فاطمہ زہرا نے عرض کی، بابا اپنے سر کو اٹھائیں نا۔ کہا کون؟ کہا میں آپ کی بیٹی فاطمہ۔ کہا کون فاطمہ؟ میں فاطمہ کو نہیں پہچان، مجھے اپنی امت کو بخشوانا ہے۔ حضور نے بھی اتنا کہا نا تو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا تھا، بابا یا سر اٹھائیں یا پھر میں قیامت سے پہلے قیامت برپا کر دوں گی۔ بابا یا تو سر اٹھائیں یا میں قیامت سے پہلے قیامت برپا کر دوں گی۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کر اما فاطمہ زہرا نے کہا تھا، بابا
میں اپنے سر سے دوپٹہ اٹھا کر پھینک رہی ہوں، یا تو آپ اپنے سر کو اٹھائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تڑپتے ہوئے سر کو اٹھایا، کہا نہ بیٹی ایسا نہ کرنا، نہ بیٹی ایسا نہ کرنا، اس فلک کو اجازت نہیں ہے کہ وہ تیرے بال دیکھ سکے، اس چاند و سورج کو اجازت نہیں ہے وہ تیرے بال دیکھ سکے، بیٹی ایسا نہ کرنا۔ حضور نے سر کو اٹھایا نا، فاطمہ زہرا نے کہا تھا بابا کیا اس بات پر راضی نہیں ہے؟ توجہ کرنا، اللہ نے اختیار کتنا عطا فرمایا، کہ بابا اس بات پر راضی نہیں ہے، آپ کی امت کے بوڑھوں کو ابو بکر صدیق جنت میں لے جائیں گے۔ بابا کیا اس بات پر راضی نہیں ہے؟ میرے بابا آپ کی امت کے جوانوں کو میرے شوہر مولا علی جنت میں لے جائیں گے۔ بابا کیا اس بات پر راضی نہیں ہے؟ آپ کی امت کے بچوں کو میرے بچے حسن و حسین جنت میں لے جائیں گے۔ کیا بابا اس بات پر راضی نہیں ہے کہ جب تک آپ کی امت کی ہر عورت کو جنت نہ عطا کر دے، آپ کی بیٹی فاطمہ جنت میں قدم نہ رکھے گی؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حال کیا ہے جانتے ہیں؟ ان کی رضا کا حال۔ ہائے ہائے، کائنات ساری مل کے کیا چاہتی ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، ہے نا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اچھے کام، جو کچھ دنیا میں ہم اچھا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ رب راضی ہو جائے۔ لیکن رب سے پوچھے رب تو کیا چاہتا ہے، تو وہ کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب تو راضی ہو جائے۔ میں بات کو لمبی نہیں کرنا چاہتا، میں نے پہلے کہا تھا ہر چیز کو اختصار سے پیش کروں گا، روایتیں سب بڑی ہے لیکن میں نے سب کو اختصار سے پیش کیا ہے، صرف ایک خاکہ ذہن میں بنانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے کیا شان عطا فرمائی ہے، کیا مقام عطا فرمایا ہے شہزادی کونین کو۔ حضور علیہ السلام جب غمگین ہوتے نا، حضور علیہ السلام جب غمگین ہوئے نا امت کے لیے، تو اللہ نے حکم نازل کیا تھا، جبریل سے کہا تھا جبریل جا کہہ دے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب رب اتنا عطا کرے گا کہ محبوب تو راضی ہو جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے اٹھ کر کہا تھا میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک اللہ میرے گنہگار امت کے ایک ایک فرد کو جنت عطا نہ فرما دے۔ یعنی اللہ کو اپنے محبوب کی رضا کا اتنا خیال تھا۔ اب ذرا توجہ کرنا، سب چاہتے ہیں کہ رب راضی ہو، رب چاہتا ہے کہ مصطفیٰ راضی ہوں۔ اب ذرا مصطفیٰ سے پوچھے مصطفیٰ آپ کیا چاہتے ہیں؟ مصطفیٰ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو ہم نے جب تاریخ کا مطالعہ کیا تو ہمیں ایک صورت یہ ملی تھی، آئیے ایک بیٹی اپنے باپ کے دربار میں آ کر کہنے لگی ابا حضور ذرا یہ بتائیں نا جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ تو کہا تھا کہ تیرے بابا کے سوا کون ہوگا، تیرے بابا کے سوا کون ہوگا جو جنت میں پہلے داخل ہو سکے؟ تو پھر دوسرا سوال جلدی جلدی پوچھنے لگی کہ بابا آپ کے بعد عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا، عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے کہا تھا وہ عمران کی بیٹی مریم ہے نا، وہ عمران کی بیٹی مریم ہے نا، وہ سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ جب یہ سنا نا آنکھ نم دیدہ ہوئی، آنکھوں میں پانی آیا، آنسو آئے، گردن جھکی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب دیکھا کہ بیٹی غمگین ہوئی ہے، پلٹ کر حضور نے کہا بیٹی غمگین کیوں ہوتی ہے؟ بس بات اتنی ہے، جائے گی تو وہ جنت میں، جائے گی پہلے وہ جنت میں، بس فرق اتنا ہوگا وہ خادمہ بن کر جائے گی تو مخدومہ بن کر جائے گی، وہ خادمہ بن کر جائے گی تو مخدومہ بن کر جائے گی۔ بات اصل اتنی ہے کہ حضور علیہ السلام کے سامنے اگر فاطمہ ناراض ہو جائیں یا غمگین ہو جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین نہیں آتا۔ ہم نے جب اٹھا کر پڑھا نا تو ہمیں پتا چلا سب اس لیے کوششیں کرتے ہیں کہ رب راضی ہو، رب یہ چاہتا ہے محبوب راضی ہو، اور محبوب چاہتا ہے میری شہزادی فاطمہ زہرا راضی ہو۔ اور یہی وہ واحد وجہ تھی، یہی وہ وجہ اصل تھی کہ جس کے تعلق سے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے فاطمہ کی اولاد ذریت پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا ہے۔
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ کریں جو خود اتنی اللہ کی مقبول بندی ہوں کہ ان کے ایک کے صدقے میں صبح قیامت تک پیدا ہونے والی ان کی اولاد کو اللہ جنت عطا فرما دے، ایک کے صدقے میں، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ آخری روایت پیش کرتا ہوں پھر بات کو ختم کرتا ہوں، ذرا توجہ سے سننا، ذرا ان کا مقام کیا، شان کیا ہے۔ کسی نے پوچھا تھا رسول اللہ کے دربار میں جا کر، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ نے اپنی شہزادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ آپ نے اپنی شہزادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ حضور نے کہا فاطمہ کا معنی ہے دور ہونے والی، بچنے والی، بچانے والی، جہنم سے، چونکہ وہ دور ہے، جہنم سے وہ دور ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا اور بات کو غور سے سننے کی کوشش کرنا، جہنم سے وہ دور ہے، اس لیے اس کا نام فاطمہ ہے۔ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے اسی کی تشریح کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، کل صبح قیامت کے دن جب میری بیٹی فاطمہ آئے گی نا، جب میری بیٹی فاطمہ آئے گی، اللہ اکبر، سواری فاطمہ کی ہے، اور حال یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے ہے کہ فاطمہ کو تو جہنم کی آگ حرام ہے ہی ہے، فاطمہ پر تو جہنم کی آگ حرام ہے ہی ہے، فاطمہ کی اولاد پر بھی جہنم حرام ہے، اور جو صبح قیامت تک فاطمہ سے محبت کرے گا اللہ اس پر بھی جہنم حرام کر دے گا۔ جو صبح قیامت تک سیدہ فاطمہ سے محبت کرے گا، میرے مصطفیٰ نے گارنٹی عطا فرمائی ہے کہ جو فاطمہ سے محبت کرنے والا ہوگا قیامت کے دن اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جائے گا۔ ارے ذرا سوچو تو صحیح، جس کی محبت انسان کو جہنم سے نکال کر جنتی بنا دے، جس کے شہزادے جنت کے مالک بنا دیے جائیں، جن کے شوہر کو جنت کو بانٹنے والا بنا دیا جائے، جس کے بابا کے صدقے میں اللہ جنت کو پیدا کرے، اس شہزادی رسول ماں فاطمہ زہرا کی شان کا کوئی اندازہ کیسے کر سکتا ہے؟ اسی لیے بریلی کی دھرتی سے پکار کر امام نے کہا تھا، نور بنت نور، زوج نور، ام نور، نور نور مطلق کی کنیز اللہ رے لمعہ نور کا۔ اور یہی وہ وجہ تھی کہ امام نے پکار کر کہا تھا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔